السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہانٹڈ اسٹوریز۔ تمام نیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک سنسان اور پر ہول رات کے گپت اندھیرے میں جنم لینے والی ایک خوفناک کہانی۔ نوجوان نے لڑکی کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا، مگر فوراً ہی اسے عجیب سا محسوس ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور پھر وہ دہل کر رہ گیا۔ اس کے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ اب اس کے سامنے مجسم لڑکی کھڑی تھی، مگر اس کا سر ناگن کا تھا۔ کیسر جس وقت ٹرین سے اترا، اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسے دن کے وقت اسٹیشن پر اترنا تھا، لیکن راستے میں ٹرین کا انجن خراب ہو جانے کی وجہ سے گاڑی 10 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی۔ کیسر اکثر کاروباری سلسلے میں شہر جاتا رہتا تھا۔ اس کے گاؤں میں اسپیئر پارٹس کی دکان تھی۔ جب سے موٹر سائیکل قسطوں پر ملنے لگی تھی، گاؤں میں بھی موٹر سائیکلوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گاؤں میں اس کی واحد اسپیئر پارٹس کی دکان تھی، اس لیے وہ منہ مانگے داموں پارٹس کا سامان فروخت کرتا تھا۔ سامان خریدنے کے لیے وہ ہر ہفتے شہر جاتا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ٹرین اتنی لیٹ ہوئی تھی، ورنہ وہ دن میں ہی گاؤں پہنچ جاتا تھا۔ کیسر کو گھر جانے کے لیے کھیتوں سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ کچی سڑک سے گھر دیر سے آتا، لیکن کھیتوں سے گزرنے میں راستہ آسان ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے اس چھوٹے سے اسٹیشن پر مسافروں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایسی سردی میں اس کا اسٹیشن کے کھلے پلیٹ فارم پر ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ وہ سامان کا تھیلا اپنے کاندھے پر لاد کر تیز تیز قدم اٹھاتا کھیتوں کے راستے گھر کو چل دیا۔ اسٹیشن پر اترنے والا وہ واحد مسافر تھا، اس لیے اسے اکیلے ہی گھر جانا تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ گھنگروؤں کی آواز سنائی دی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی عورت چل رہی ہے اور اس کے پاؤں میں بندھی پائل کے گھنگرو بج رہے ہیں۔ کیسر کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس وقت رات کے 2 بجے ایسی سردی میں کون عورت کھیتوں میں ہو سکتی ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اچانک ایک سمت اسے ایک عورت نیم برہنہ حالت میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ 14ویں کے چاند کی روشنی میں اس عورت کا سراپا قیامت ڈھا رہا تھا۔ کیسر اس عورت کو دیکھ کر بے قرار سا ہو گیا اور خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے عورت کی جانب بڑھنے لگا۔ عورت نے بھی کیسر کو دیکھ لیا تھا اور اپنی جانب اس کو بڑھتا دیکھ کر وہ انداز دلربائی دکھانے لگی۔ اس کے انداز کو دیکھ کر کیسر کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اتنی خوبصورت عورت اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس عورت کو اپنی باہوں میں بھر لینا چاہتا تھا۔ عورت کے جسم سے بھینی بھینی من موہنی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ کیسر نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمو لیا۔ عورت نے خود کو سپردگی کے انداز میں خود کو کیسر کے حوالے کر دیا۔ کیسر نے عورت کو اپنی باہوں میں لے کر بے خودی کے عالم میں اپنی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند کر لیں۔ اچانک کیسر کو محسوس ہوا جیسے وہ عورت اس کے ہاتھوں سے نکل گئی ہو۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر دہل گیا۔ وہ مجسم لرزنے لگا۔ اس کے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ اب اس کے سامنے مجسم عورت کھڑی تو تھی، مگر اس کا سر ایک ناگن کا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہو گیا اور اپنے سامان کا تھیلا چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ وہ ناگن ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور اس کے گلے میں لپٹ گئی۔ اس کا پھن کیسر کے چہرے کے عین سامنے تھا۔ ناگن کو دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ ناگن کسی بھی لمحے ڈس سکتی تھی۔ کیسر خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ناگن اپنا پھن کیسر کے چہرے کے قریب لے آئی۔ موت کیسر سے چند سیکنڈ کے فاصلے پر تھی، پر ناگن نے اپنا منہ اس کے ہونٹوں سے مس کیا اور اگلے لمحے کیسر کے گلے سے اتر کر زمین پر رینگنے لگی اور لمحوں میں غائب ہو گئی۔ کیسر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر ناگن کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ سا واپس پلٹا اور کھیت میں پڑا اپنے سامان کا تھیلا اٹھا کر
گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ بہت دہشت زدہ تھا۔ ابھی تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ناگن واقعی چلی گئی ہے۔ ہر لمحے اسے لگتا جیسے وہ ناگن ابھی کہیں سے پھر نکل کر اس کے گلے میں لپٹ جائے گی۔ اسی خوف کے عالم میں وہ گھر پہنچ گیا اور اس نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سکھ کا سانس لیا کہ وہ موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچا تھا۔ جب وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اسے لگا جیسے ناگن کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ اس نے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ کر اپنی تسلی کر لی۔ وہ صبح دیر تک سوتا رہا۔ کچھ تھکن اور کچھ نیند تھی۔ کیسر کو سوتا دیکھ کر اس کا چھوٹا بھائی نوید دکان کھولنے کے لیے صبح سویرے ہی چلا گیا تھا۔ گاؤں میں دکانیں جلدی کھل جاتی تھیں۔ دیر سے اٹھنے پر کیسر کو اپنا بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے بدن میں جان ہی نہ ہو۔ پھر ناشتہ کر کے وہ دکان پر چلا گیا۔ دکان پر بھی رات کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے جیتے جاگتے منظر کی طرح بار بار آ رہا تھا۔ وہ ناگن اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ اس نے قصے کہانیوں میں اس طرح کی باتیں پڑھی تھیں، لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ دن بھر وہ رات کے واقعے کے متعلق ہی سوچتا رہا اور خوفزدہ ہوتا رہا۔ رات میں جب وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا تو اس نے اچھی طرح سے جائزہ لے کر تسلی کر لی کہ کہیں وہ ناگن کمرے میں موجود تو نہیں۔ پھر اچھی طرح اطمینان کر کے وہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی وہ نیند کی وادی میں کھو گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کو اپنے سینے پر وزن محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر آنکھ کھول کر دیکھا اور چارپائی سے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اٹھ نہ سکا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں سے اپنے سینے پر نظر نہ آنے والی شے کو دیکھنے لگا، لیکن اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب اس نے اپنا ہاتھ اس شے پر پھیرا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کسی عورت کا بدن تھا۔ اسی وقت عورت کے ہنسنے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ "کون ہو تم؟" وہ بھوکلاتے ہوئے بولا۔ "میں تمہاری محبوبہ ہوں." اس عورت نے سرگوشی کی۔ "تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟" "اس لیے کہ کہیں تم کل رات کی طرح ڈر نہ جاؤ۔ اگر تم مجھ سے نہ بھاگنے کا وعدہ کرو تو میں تم کو نظر آ سکتی ہوں۔ نسوانی آواز سنائی دی۔ "میں نہیں بھاگوں گا، تم سے وعدہ ہے." کیسر نے کہا۔ اس کے وعدے کرنے پر وہ عورت ظاہر ہو گئی۔ اس عورت کو دیکھ کر وہ بری طرح چونکا، کیونکہ عورت وہی تھی جو اسے رات کھیتوں میں ملی تھی۔ اسے دیکھ کر اس پر پھر سے خوف طاری ہونے لگا۔ "تم کون ہو؟" "کبھی عورت کبھی ناگن." اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ "میں صرف اور صرف تمہاری چاہنے والی ہوں اور کچھ نہیں۔ مجھ میں یہ طاقت موجود ہے کہ میں جس شکل میں آنا چاہوں آ سکتی ہوں۔ تم بتاؤ میں تم سے کس روپ میں ملاقات کروں؟" وہ عورت مسکراتے ہوئے بولی۔ "کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھ سے نہ ملو؟" کیسر نے کہا۔ "نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم سے مجھے ملنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی." عورت نے غضبناکی سے کہا۔ اسے غصے میں دیکھ کر کیسر گھبرا گیا۔ "میرا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ سے بالکل نہ ملو۔ پھر میں چاہ رہا ہوں کبھی کبھی ملاقات کر لیا کرو." کیسر نے کہا۔ "ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں ہر روز تم سے ملاقات کرنے آؤں گی، کیونکہ میں تمہاری ہوں اور دو دلوں کو ایک دوسرے سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا." ٹھیک ہے، جیسا تمہارا دل کرے وہ تم کرو۔ میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا." کیسر نے کہا۔ وہ عورت مسکرانے لگی۔ "اچھا، مجھ پر سے ہٹ جاؤ، تمہارے وزن سے میرا دم نکل رہا ہے۔ میں تمہارے سینے پر سے نہیں ہٹ سکتی، لیکن میرا وزن اتنا کم ہو جائے گا کہ تمہارا دم نہیں نکلے گا." وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی۔ کیسر کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے بدن پر ذرے سے وزن ہی نہیں تھا۔ وہ عورت پھول کی طرح ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ "تم میرے سامنے ناگن کی صورت میں مت آیا کرو." کیسر نے کہا۔ "کیوں؟ ناگن سے ڈر لگتا ہے؟" "فکر نہ کرو، میں ناگن کے روپ میں آ کر بھی تمہیں ڈسوں گی نہیں۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے." وہ عورت بولی۔ "ہاں، اس بات کا اندازہ تو مجھے کھیتوں میں ہی ہو گیا تھا،
لیکن کون جانے ناگن کے روپ میں تم ہو یا کوئی اور ناگن ہے، میں دھوکے میں مارا جا سکتا ہوں، اس نے کہا۔ میرا نام کامنی ہے، میں کسی ناگن کو تمہارے قریب بھٹکنے بھی نہ دوں گی۔ اگر کسی ناگن نے تمہارے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں راستے کی دیوار بن جاؤں گی، اسے ختم کر دوں گی۔ کیسر کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس لیے وہ کامنی کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ 2 گھنٹے تک وہ اس کے پاس ہی رہی اور پھر چلی گئی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا، کامنی 2 گھنٹے لازمی اس کے پاس آتی تھی۔ جاتے ہوئے وہ ناگن کا روپ دھار کر کھڑکی کے راستے باہر چلی جاتی تھی۔ کیسر کامنی کے بارے میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بتانا چاہتا تھا، لیکن بتانے سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ ناگن غصے میں آ کر اسے نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ جب سے کیسر کی ناگن سے ملاقات ہوئی تھی، وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے دوست احباب اور عزیز و اقارب اس کی صحت کے گزرنے کا سبب پوچھتے، لیکن وہ انہیں کیا بتاتا۔ اس سلسلے میں کیسر نے شہر میں کئی اچھے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا۔ سب کی رائے یہی تھی کہ اس کے جسم میں خون کی کمی ہو گئی ہے۔ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے اسے غذائیں اور پھل کے استعمال کا مشورہ دیا گیا کہ کہیں زیادہ سے زیادہ خون بننے اور اس کے جسم کی کمزوری دور ہو۔ اس نے ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اچھی غذا اور پھل کا استعمال شروع کر دیا، لیکن اس کی صحت میں روز بروز گرتی ہی رہی۔ اکثر ایسا ہونے لگا کہ چلتے پھرتے کمزوری سے چکر بھی آنے لگے تھے۔ حیدرآباد میں کیسر کے ایک عزیز بشیر میاں کے بیٹے کی شادی تھی۔ بشیر میاں نے کیسر کو بڑی اپنائیت اور خلوص سے شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ کیسر ان کے خلوص کو دیکھ کر اپنی طبیعت بہتر نہ ہونے کے باوجود حیدرآباد پہنچ گیا۔ شادی میں شریک ہو کر واپسی میں اچانک اسے خیال آیا، آج جمعرات ہے، بابا مکی شاہ کے مزار پر لوگ دور دور سے حاضری دینے آتے ہیں، کیوں نہ میں بھی مزار پر آج حاضری دوں۔ ویسے بھی ٹرین کے آنے میں وقت تھا۔ اس کے قدم مزار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ مزار پر زائرین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، وہ بھی حاضری دینے والوں میں شامل ہو گیا۔ حاضری دیکھ کر وہ جیسے ہی مزار سے باہر آیا تو ایک ملنگ نے زور سے اللہ کا نعرہ لگایا۔ غیر متوقع طور پر کیسر چونک گیا اور ملنگ کی طرف دیکھا۔ ملنگ نے اس کے چونکنے پر زوردار قہقہ لگایا۔ ڈر گیا؟ تو ڈرپوک ہے، ملنگ نے کہا۔ میں ڈر نہیں رہا، وہ آپ نے اس طرح اچانک سامنے آ کر آپ نے زوردار نعرہ لگایا تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ تو ڈرپوک ہے، جبھی موت لمحہ بہ لمحہ تیرے نزدیک ہوتی جا رہی ہے، ملنگ نے کہا۔ موت میرے نزدیک ہوتی جا رہی ہے؟ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسر نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو ڈرپوک ہے، موت کے ڈر سے وہ راز کسی کو نہیں بتا رہا جو تجھے خوفزدہ کیے ہوئے ہے، وہی راز تیری جان لے لے گا۔ ملنگ کی باتوں نے کیسر کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ملنگ اس کے راز سے آشنا ہے۔ بابا آپ کس راز کی بات کر رہے ہیں؟ وہی راز جو تو کھیتوں سے ہو کر تیرے کمرے تک آ چکا ہے۔ وہ ایک بری آتما ہے جو آہستہ آہستہ تیرا خون پی رہی ہے، اور تو انجانے میں موت کی طرف بڑھ رہا ہے، ملنگ نے کہا۔ بابا میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے سوتے میں ڈس نہ لے۔ وہ عورت سے ناگن کا روپ دھار لیتی ہے، وہ بہت چالاک ہے، وہ مجھے ڈسنا نہیں چاہتی۔ ناگن کا روپ تجھے ڈرانے کے لیے دھار لیتی ہے تاکہ تو کسی اور کو اس راز کے بارے میں شریک نہ کر سکے، اور وہ بری آتما آہستہ آہستہ تیرے خون کا ایک ایک قطرہ چوس لے گی، ملنگ نے کہا۔ میں کیا کروں؟ اس سے جان چھڑانے جتنی جلدی ہو سکے۔ وہ کیسے؟ یہ لے، اس پڑیا کو سنبھال کر رکھ لے، رات کو وہ آئے تو فوراً پڑیا نکال کر کھولنا اور اس کے جسم پر یہ سفوف ڈال دینا، اور پھر دیکھنا کیا تماشا ہوتا ہے، ملنگ نے پڑیا اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ کیسر نے وہ پڑیا ملنگ سے لے کر اپنی جیب میں ڈال لی اور آگے بڑھ گیا۔ لیکن جیسے ہی اسے یہ خیال آیا
کہ اس نے ملنگ بابا کو اس پڑیا کے بدلے نذرانہ وغیرہ تو دیا ہی نہیں۔ وہ پلٹا، لیکن جہاں وہ ملنگ کھڑا تھا وہاں اب وہ نہیں تھا۔ کیسر حیرت زدہ رہ گیا کہ چند سیکنڈ میں وہ ملنگ کہاں غائب ہو گیا۔ وہ حیران و پریشان اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ ٹرین اسٹیشن پر آ چکی تھی۔ اس نے اسٹیشن پر پہنچ کر ٹکٹ لیا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین سے وہ مقررہ وقت پر گاؤں پہنچ گیا۔ سفر نے اس کو بری طرح سے تھکا دیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ سونے کے لیے چرپائی پر لیٹ گیا۔ سونے سے پہلے اس نے تکیے کے نیچے ملنگ بابا کی دی ہوئی پڑیا رکھ دی۔ تھکن کی وجہ سے جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ آدھی رات کا پہر تھا کہ کسی نے اسے سوتے سے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو کامنی تھی۔ بہت نیند آ رہی ہے، کچھ وقت ہمیں بھی دے دو، کامنی اس پر جھکتے ہوئے بولی۔ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، کیسر نے کہا۔ جبھی تمہارے خراٹوں سے کمرہ گونج رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو، کامنی نے کہا۔ مذاق اچھا کر لیتی ہو، کیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کامنی جیسے ہی اس کی باہوں میں آئی تو کیسر نے لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر تکیے کے نیچے سے پڑیا نکال کر کھول لی۔ کامنی اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ پڑیا میں سے سفوف نکال کر اس کی کمر پر گرا۔ سفوف کمر پر گرنا تھا کہ کامنی کی دل دہلانے والی فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ وہ کیسر کے سینے سے جھٹکے سے اٹھی اور کھڑکی سے باہر کود گئی۔ کیسر لپک کر لکڑی کے پاس پہنچا۔ کھڑکی کے باہر کا منظر انتہائی دہشت ناک تھا۔ کامنی کے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ چیخ رہی تھی۔ کچھ دیر تک اس کی چیخ و پکار جاری رہی، پھر خاموشی چھا گئی اور آگ بھی غائب ہو گئی۔ کیسر نے سکون کا سانس لیا۔ رات کے اس پہر سناٹا تھا۔ کیسر کے علاوہ کسی نے بھی اس عورت کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس رات کے بعد کئی دن گزر گئے، پھر وہ عورت کامنی کبھی بھی کیسر کے کمرے میں نہیں آئی اور نہ ہی کبھی راستے میں ملی۔ کیسر ملنگ بابا کا شکریہ ادا کرنے کئی بار بابا مکی شاہ کے مزار پر گیا، لیکن وہ ملنگ بابا پھر کبھی اس کو وہاں دکھائی نہ دیے۔ وہ حیران تھا کہ آخر بابا کہاں چلے گئے۔ کیسر کی صحت بھی روز بروز بہتر ہوتی چلی گئی۔